میں ایک 35 سالہ آنٹی کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ آنٹی کی بیٹی مجھے پسند کرتی تھی لیکن میں آنٹی کو۔ ایک بار ان دونوں نے مل کر میرے ساتھ۔ میرا نام فیضان ہے، میری عمر اس وقت 21 سال ہے۔ یہ بات آج سے تقریباً 3 سال پرانی ہے، جب میں نے اپنی میٹرک کی پڑھائی کر رہا تھا۔ میں پڑھائی میں زیادہ اچھا نہیں تھا، اس لیے گھر والوں نے یہی سوچا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک آنٹی جس کا نام رابعہ تھا، وہ ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ وہ بیوہ تھی، اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ بیٹی کی عمر کوئی 16 سال رہی ہوگی۔ اس کا اور بھی کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں تھا، وہ اسی سے ہی اپنے بچوں کا پیٹ پالا کرتی تھی اور خود گھر کا گزارا بھی اسی سے ہی کیا کرتی تھی۔ کچھ لوگ اس کی ویسے بھی مدد کر دیتے تھے، باقی کا نظام وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر ہی کیا کرتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے مجھے پیسوں کی کبھی کوئی کمی نہیں تھی۔ مجھے اتنے پیسے مل جاتے تھے جتنے میں چاہتا تھا۔ کوئی بھی مجھے کسی چیز سے منع نہیں کرتا تھا، کیونکہ میرے بابا سرکاری ملازم تھے، اس لیے مجھے پیسوں کی تنگی نہیں تھی۔ میں رابعہ آنٹی کے پاس 3 بجے ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتا تھا اور شام کے 7 بجے ہی واپس آتا تھا۔ حالانکہ میرا پڑھنے والا کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جو بھی چیزیں یا کام مجھے وہ کہتی تھی میں کر دیا کرتا تھا، کیونکہ اس نے میرے والدین سے اس چیز کی پرمیشن لے رکھی تھی کہ جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں فیضان کو بھیجا کروں گی۔ میرے گھر والوں نے بھی کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب جس عمر میں تھا، اس عمر میں ایک لڑکے کی جوانی پورے عروج پر ہوتی ہے، تب اسے اچھے برے کا کوئی فرق پتہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی خواہش پوری ہونی چاہیے، کہیں سے بھی ہو، کیسے بھی ہو، بس اس کا کام ہونا چاہیے۔ میرے اندر بھی یہی خواہش پیدا ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ رابعہ آنٹی بہت ہی خوبصورت تھی۔ ان کی بیٹی جس کا نام مریم تھا، مریم بھی بہت پیاری تھی۔ مریم کی عمر 16 سال تھی۔ میں اکثر اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، کیونکہ میں بچپن سے ہی اسی محلے کا رہنے والا تھا، اور مریم بھی چپکے چپکے سے جب میں کوئی کام کر رہا ہوتا تھا تو مجھے دیکھا کرتی تھی۔ یہ اس کو تھوڑا آگے بڑھا لیں، وہ مجھے پسند کرنے لگی تھی، حالانکہ میرا ایسا ویسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے تو اگر کسی چیز میں انٹرسٹ تھا وہ تھی رابعہ آنٹی، کیونکہ رابعہ آنٹی کا جسم پورا گول مٹول تھا، نہ زیادہ موٹی تھی اور نہ ہی پتلی، اس لیے اس کا نرم روئی جیسا جسم مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں خود پر اپنے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن جس عمر میں میں تھا، اس عمر میں ایک جوان لڑکے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں جب بھی آنٹی کو دیکھتا تھا تو میرے اندر عجیب سی تلملاہٹ سی پیدا ہونے لگی تھی۔ میں فوراً وہاں سے چلا جاتا اور خود کو سکون دینے کے بعد ہی ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ آنٹی جب بھی لیٹی ہوتی تھی تو میں چلا جاتا تھا۔ وہ خود کو صحیح بھی نہیں کرتی تھی، شاید ان کے بھی دل میں کچھ اسی طرح کی خواہش پیدا ہوئی تھی، کیونکہ ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے، تقریباً 10 سال ہو گئے تھے۔ ضرورت تو ان کو بھی تھی، لیکن وہ اپنی زبان سے اقرار نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی شادی کا فیصلہ کر سکتی تھی، کیونکہ ان کی اپنی بیٹی جوان تھی اور شادی کرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ اب جب بات یہاں تک آ چکی تھی، میں رات دیر گئے تک وہاں پر رکنے لگا تھا۔ مجھے کبھی کبھی 8 9 بھی وہیں پر بج جایا کرتے تھے، اور آنٹی مجھے کہتی تھی کہ تم یہیں پر میرے پاس رہ لیا کرو، میں تمہارے گھر والوں سے بات کر لوں گی۔ حالانکہ نہ جانے ان کے ذہن میں کیا چیز چل رہی تھی، میرا ایسا ویسا کوئی ابھی ارادہ نہیں تھا۔ شاید ان کے دماغ میں یہ چیز چل رہی تھی کہ رات ہوتے ہی وہ مجھے استعمال کریں گی، لیکن میں انکار کر دیتا تھا کہ رات میں رکنا یہاں پر میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، اس لیے میں اپنے گھر میں ہی رہوں گا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں ایک چیز محسوس کر رہا تھا کہ رابعہ آنٹی کچھ پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس سے پوچھتا تھا کہ بتائیں کیا پریشانی ہے، اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو آپ مجھے بے فکر ہو کر بتا سکتی ہیں تاکہ میں اس کا کوئی حل نکال سکوں۔ اس نے بتایا کہ اس سے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے پیسے ادھار لے کر اسے دے دیے تھے۔ جب میں نے یہ کام کیا تو میری عزت اس کی نظر میں اور بھی بڑھ چکی تھی۔ اب وہ پہلے سے اور بھی زیادہ بے تکلف ہونے لگی تھی۔ میں جب بھی کبھی ان کے پاس آیا کرتا تھا تو وہ میرا ماتھا بھی چوم لیتی تھی۔ اب جب میں ان کے بالکل قریب ہوتا تھا تو میرا منہ ان کے جسم کے گرمی محسوس کرتا تھا، میرا منہ ان کے بالکل سینے کے پاس ہوتا تھا۔ اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ میری اس وقت
کیا حالت ہوتی ہوگی۔ خیر کچھ دن اسی طرح معاملہ چلتا رہا، پھر میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ انہوں نے میری بات غور سے سنی، میں نے جو جو چیز میرے دل میں تھی میں نے ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ دیکھو ابھی تمہاری عمر بہت کم ہے، اس لیے ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ میں تو تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی تھی، لیکن تم تو کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھے ہو۔ میں نے انہیں کہا کہ نہیں، میں ایسا ویسا بالکل بھی نہیں چاہتا، لیکن میں کیا کروں، آپ اتنی خوبصورت ہیں کہ میں مکمل طور پر آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھ سے شادی کریں، کیونکہ ہماری عمر کا بہت زیادہ فرق ہے۔ بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میری خواہش پوری ہو جائے تاکہ مجھے بھی اطمینان ملے اور آپ کی برسوں کی پیاس بھی بجھ جائے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ تھوڑا سوچ میں پڑ گئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ مجھے کچھ دنوں کا وقت دے دو، میں تمہیں سوچ کر بتاتی ہوں۔ میں بھی وہاں سے ہاں میں سر ہلاتا ہوا چلا گیا تھا۔ اب مجھے اس لمحے کا انتظار تھا کہ جب وہ مجھے اپنے پاس بلائے گی۔ خیر وہ دن بھی آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کل تم دوپہر کے وقت میرے گھر آ جانا تاکہ تمہیں تمہاری خواہش پوری کرنے کا موقع مل جائے۔ میں بھی عین وقت کے مطابق وہاں پر چلا گیا تھا۔ میں نے خود کو صاف ستھرا کر کے تیار کیا ہوا تھا، کیونکہ اگر میں ایسے ہی ان کے پاس چلا جاتا تو وہ بہت برا محسوس کرتی، کیونکہ انہیں صفائی بہت پسند تھی۔ جب بھی میں وہاں پر گیا تو وہ کمرے میں اکیلی موجود تھی۔ میں ابھی جا کر بیٹھا ہی تھا، کنڈی لگانے لگا، وہ کہنے لگی کہ ابھی نہیں، تھوڑی دیر میں کنڈی لگا دینا۔ اتنے میں میرے ماں باپ بھی وہیں پر پہنچ چکے تھے، اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گیا اور وہاں سے جانے لگا تو میرے باپ نے مجھے پکڑ کر وہیں پر بٹھا لیا اور مجھے سمجھایا۔ انہوں نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا اور سمجھا بجھا کر مجھے وہاں سے لے آئے کہ اس عمر میں اس طرح کی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن خود پر کنٹرول رکھنے والا ہی اصل مرد ہوتا ہے۔ مگر ان کی بات میں سمجھ گیا تھا اور وہاں سے نکل آیا تھا۔ آج بھی میرا رشتہ ان کے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن جو غلطی یہ گناہ میں کرنے جا رہا تھا، انہوں نے میرا دل بھی نہیں توڑا بلکہ بہت اچھے سے مجھے سنبھال لیا تھا۔ میں آج بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ اگر وہ مجھے اس موقع پر نہ سنبھالتی تو نہ جانے آج میں کس دلدل میں دھنس چکا ہوتا۔ انہوں نے اپنی خواہش سے فائدہ سوچنے کی بجائے جو بہتر تھا وہ فیصلہ لیا، اور میرے ماں باپ نے بھی مجھے اس موقع پر سمجھایا، نہ کہ مار پیٹ کی۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شیطان کے چنگل سے محفوظ رکھے اور سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔